ویلکم بیک ٹو دا شو. پریزیڈنٹ ٹرمپ جن کے پاس ٹیبل پہ بہت کچھ ہے اور بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت پر تو کم از کم دباؤ ڈالنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں, اور جو رپورٹ کیا جا رہا ہے رائٹرز کی طرف سے کہ 50% تک جو آئل پرچیز ہے, رشین آئل پرچیز انڈیا کی طرف سے وہ کم کر دی گئی ہے, اس پہ تو ہم بات کریں گے. لیکن ایک اور بہت اہم خبر جو فائنینشیل ٹائمز نے فیملیئر سورسز سے رپورٹ کی ہے, اور وائٹ ہاؤس کے سورسز انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ یو ایس کوئی میوچل ڈیفینس پیکٹ سائن کرنے جا رہا ہے, وہ بھی اگلے مہینے جب محمد بن سلمان وزٹ کرنے جا رہے ہیں امریکہ کا. اس میں ہمیں کچھ چیزیں سمجھنے کی اچھا ہے, ضرورت ہے, وہ یہ کہ پاکستان کے ساتھ ایک پیکٹ ہوتا ہے جو ابھی تک ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کے کیا ڈیٹیلز ہیں, تو دوسری طرف سعودی عرب امریکہ سے چاہتا ہے ویسے سیکورٹی گارنٹیز جو امریکہ نے قطر کو دے رکھی ہیں. کیا ہیں مثبتات اس کی؟ اسرائیل کو آف کرنے کے لیے دے نیڈ امریکہ. تو اس لیے یہ جو بات اب چل پڑی ہے نا کہ وار آن ون ول بی کنسیڈرڈ اے وار آن دی ادر, یہ ہے کہ اگر اسرائیل نے اٹیک کیا فار واٹ ایور ریزن سعودی عربیہ کے اوپر کسی نہ کسی سٹیج پہ کچھ نہ کوئی حملہ کر دیا, تو دین اونلی امریکہ کین پروٹیکٹ سعودی عربیہ. اسرائیل کو صرف امریکہ روک سکتا اور کوئی نہیں روک سکتا. سو آئی تھنک سعودیز نے اپنی دیکھا کہ ادھر بھی خطرہ ہے, ادھر بھی خطرہ ہے, اس خطرے کے لیے تو پاکستان کے ساتھ بات چیت ہو گئی, اس خطرے کے لیے امریکہ سے بات کرنی پڑے گی. سو دے مے بی دیٹ مے بی بیہائنڈ دس نیو انیشیٹو. اچھا, قطر کے اوپر جو اٹیک اسرائیل نے کیا تو وہاں سیکورٹی گارنٹیز موجود تھی امریکہ کی, اس کے باوجود یہ اٹیک ہوا تھا. دیٹس وائی دیٹ از ایگزیکٹلی وائی سعودی عربیہ نے بھی تو اسی لیے پاکستان کو یاد کیا ہے نا, کیونکہ یہ امریکہ نے تو ویسے بہت سے پہلے بھی ڈیفینس پیکٹس کیے ہیں. تو یہ جو اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے یہ تو امریکہ تو ملوث تھا اس کے اندر. یہ ڈرامہ جو کیا ہے کہ پہلے انفارم نہیں کیا, اس دوران پتہ چلا جب میزائل ہوا میں وہاں پتہ نہیں ہل سکتا وداؤٹ دی امریکنز نوئنگ. کیسے ہوا کہ جی ان کو آئے اور بم مار کے چلے گئے اور امریکہ چپ کر کے بیٹھا رہا ہے. اسی کے اوپر تو ایشو بنا ہے کہ جی آپ نے تو بیس بنایا تھا ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو بات وہی نکلی نا کہ جب اسرائیل اٹیک کرتا ہے تو امریکہ کسی کی مدد نہیں کرے گا. اب سمجھ آئی ان لوگوں کو. تو اس کو اسرائیل سینٹرک پیکٹ بولیں گے؟ دس ول بی اسرائیل سینٹرک فیکٹ ایبسلیوٹلی. اور کوئی ہے ہی نہیں وہاں. سعودی عربیہ کو کہاں سے خطرہ؟ کسی سے خطرہ نہیں ہے. ایک پرانا خطرہ تھا ایران سے, وہ سٹچ اپ ہو گیا, اور ایران نے تو سعودی پاک جو ڈیفینس اگریمنٹ ہوئی ہے ایران نے تو کہا ہمیں بھی ڈال دیں اس کے اندر. وہ تو ویلکم کیا انہوں نے تو, تاکہ یہ مسئلہ جو ہے سعودی عربیہ اور ایران, یہ شیعہ اور سنی ریاستوں کا, یہ ختم ہو. رائٹ. تو ایسے میں جو غزہ اور اسرائیل کا معاملہ ہوا یا قطر کے ساتھ جو بھی کیا گیا, ایسا لگتا تھا کہ ابراہم اکارڈز جو ہیں وہ پس پردہ چلے گئے ہیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اس کو دوبارہ سے یاد کریں, اور ان کی تازہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جلد اس میں توسیع ہو جائے گی اور سعودی عرب بھی اس معاہدے میں جلد شامل ہو جائے گا. کوشش ان کی پوری ہے. سو یہ کنٹینیو ہے, مگر ہونا نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کیوں. کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے نا, سو کالڈ پیس اگریمنٹ, یہ ٹوٹ جائے گی, یہ چلے گی نہیں. نہ حماس بات مانے گا جو وہ چاہتے ہیں وہ مانے, نہ اسرائیل مانے گا بات جو وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کو. تو یہ آپ نے دیکھا ہاسٹیجز ایکسچینج ہوئے, اس کے اوپر جھگڑا شروع ہو گئے. آگے چلتی ہے بات, بہت باتیں ہیں, مگر ابھی تو اسٹریٹ ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ ہاسٹیجز ہمارے دیے نہیں ہیں. جی, ڈیڈ باڈیز کے اوپر ہے کہ حماس کچھ ڈیڈ باڈیز نہیں دے رہا. وہ کہتے ہیں جی وہ ٹنلز میں ہیں, اس کے اوپر ربل ہے, جن کو آپ نے کیا ہے وہ وقت لگے گا. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ آپ ٹائم لے رہے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حماس کے اوپر الزام اسرائیل نے لگا دیا کہ حماس بھی جو ہے ایگزیکیوشن کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو کہ اسرائیل کی سپورٹرز تھے اینڈ سو آن. تو یہ باتیں. اور دوسری بات اب یو این نے بھی کمپلین کر دی ہے کہ جی ہمارا فوڈ انوائس کو پوری راستے کھلنے نہیں مل رہے, اسرائیل نہیں دے رہا, فل ایکسیس نہیں دے رہا. تو یہ تو باتیں شروع ہو گئی ہیں, اور کسی سٹیج پہ بھی کوئی بڑا حملہ ہو گیا یا کوئی بڑا اسیسینیشن ہو گیا تو یہ پھر ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک, باقی تو بہت اور باتیں اتنی ہیں اس کے اندر جو نہیں ہونے والی. یہ تو ابھی میرا خیال ہے اسرائیل کا تو ایک ہی ریکوائرمنٹ تھی کہ ہاسٹیجز مل جائیں, پھر دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اسی لیے وہ 2 اسٹیٹ سولوشن تو نکال ہی دیا اکارڈ میں سے. اسی کے اوپر تو یہ باقی 8 ممالک نے شوٹ ڈال دیا کہ جی ہمیں کچھ اور دکھایا تھا اور کیا کیا. تو یہی پتا چلا نا کہ وہ اس کے بعد جب اسرائیل کو دکھایا تو جیرڈ کوشنر پہنچ گئے اور بیٹھ بوٹ کے اس کو امینڈ کر دیا, 2 اسٹیٹ سولوشن بھی نکال دی اور ٹائم ٹیبل بھی نکال دیا, سارا کچھ. تو اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے, اب سارے کمنٹیٹرز ایک بات کہہ رہے ہیں اور اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے ہمیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیتن یاہو جو ہے یہ جو کچھ کر رہا ہے, ایسے نہیں ہے کہ یہ نیتن یاہو نے کوئی پاگل ہو گیا اور یہ کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میجورٹی پبلک اوپینین ان اسرائیل از ان فیور آف جینوسائیڈ.
Majority public opinion in Israel is in favor of genocide. हक में है वो हक में है, और वो कहते हैं निकालो इनको, हमने ज़मीनें लेनी है। तो अपनी इजारादारी पहले ये समझते कहा हैं जा रहा था कि राइट विंग जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस हैं वो सपोर्ट कर रही है नेतन्याहू, मगर फैक्ट ये है कि इस अवाम भी जो है इसराइल की, वो मेजॉरिटी अवाम जो है वो कह रही है जेनोसाइड, हमें निकाले इनको, हमने ज़मीन लेनी है और इनको वापस नहीं आने देना। तो आई थिंक इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होगा इन गेटिंग अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन हमास एंड इसराइल। ये और खून खराबा भी होना है, और जब वो डेड बॉडीज़ की हवालगी के हवाले से हमास का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ आ जाएगा तो फिर देखेंगे कि ये मुआहिदा किस तरफ जाता है। अभी कच्चा पक्का काम है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया पर जो दबाव डाल रखा था, अब कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी डरते हैं ट्रंप से करेंगे। अब इन अ वे जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं रॉयटर्स की, वो ये कि 50% ऑयल परचेज, रशियन ऑयल परचेज कम करी है, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई कट देखा नहीं गया। सो आपके ख्याल में हकीकत ऐसी है कि भारत ये करने पर मजबूर हो जाएगा, और इसका मतलब रिक और ब्रिक्स का मुस्तकबिल क्या है? मैंने कहा था कि 2-3 माह के अंदर अंदर नरेंद्र मोदी बैक ट्रैक करेगा और ट्रंप की बात मानने की तरफ आएगा। अभी बहुत प्रेशर है, नेशनलिस्ट प्रेशर है, तो उसके ऊपर के खड़ा रहे और ना बात माने जी। मगर अब ट्रंप ये कह रहा है कि मोदी ने उसको कहा है कि हम ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया कम करेंगे। मेरा ख्याल है कि बराह रास्त नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं हुई। देखिए, अगर कोई फ़ोन कॉल होती तो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी बिग न्यूज़, बट मैंने तो ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं सुनी। अच्छा। उधर से इंडिया के फॉरेन ऑफिस और इंडियन लोग जो हैं सोर्सेज हैं वो कह रही हैं कोई बात नहीं हुई। अच्छा, मगर साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एवं तो नहीं कह दिया कि जी वो करेंगे। तो मेरा ख्याल है व्हाट हैज हैपेंड इज के मैसेज, क्योंकि उनकी इंडिया की टीम तो बैठी हुई है ना वहाँ नेगोशिएट कर रही है ऑन टैरिफ्स, तो उनको इंस्ट्रक्शंस गए होंगे कि अमेरिकनों को कहो कि हमें थोड़ा टाइम दे दें, हम आहिस्ता आहिस्ता करके करेंगे, बिकॉज फौरी तौर पे हम नहीं कर सकते, बिकॉज बुकिंग हुई हुई है सारा कुछ। वो फॉरवर्ड बुकिंग्स होती है ना तेल की, तो वो तो रिफाइनरीज जो हैं वो बुक होती हैं, तो वो एकदम उसको नहीं किया जा सकता। तो अब जो इशारे ये किए जा रहे हैं कि दिसंबर जनवरी तक वी विल ट्राई एंड रिड्यूस, और डोनाल्ड ट्रंप को बस ये लॉलीपॉप दे दी है कि जी हम कोशिश करेंगे कि ये हो जाए। क्या ये होगा या नहीं होगा, आई थिंक थोड़ी बहुत तो कम करेंगे। अच्छा। ये नहीं हो सकता कि कम ना करें, बिकॉज अदरवाइज डोनाल्ड ट्रंप तो जिस किस्म का बंदा है वो बहुत नाराज हो जाएगा। बट 50% इज ह्यूज। हाँ, बट अप टू 50%। अब ये भी नहीं कहा गया कि किस टाइम पीरियड के अंदर 50% रिडक्शन होगी। हाँ। ये नहीं कहा कि जी अगले महीने हो जाएगी। हो सकता है वो कहें जी दिसंबर में कहे हमने कोई 15% कम कर दिए। अच्छा। और अगले फिर महीने में हम 2-2, 3-3% करके करेंगे। तो इकोनॉमिक रीजन तो बहुत दिए जा सकते हैं ना, कि हम इसको ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये पाइपलाइन में है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, तो इट टेक्स टाइम। तो मेरा ख्याल इंडिया इज गोइंग टू बाय टाइम, और डोनाल्ड ट्रंप को कहेगा डोंट वरी।